السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حال ہی میں جمعیت کے اجلاس کے اندر محمود مدنی صاحب نے ملک میں ہونے والے مسلمانوں پر ناانصافیوں کے تعلق سے اور حق تلفیوں کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ پاکستان کی میڈیا نے ایک لمبی جنگ چھیڑ دی اور حضرت کو اس بات کا احساس دلانے کی پوری کوشش کی کہ آپ نے جن مدعوں کو اٹھایا ہے وہ سراسر غلط ہے، اس پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن حضرت نے دو الفاظ میں پوری وضاحت کے ساتھ بات کہہ دی کہ ہم معافی مانگنے والے نہیں ہیں، ہم نے جو بات بھی کہی ہے وہ ویل پریپریشن کے ساتھ کہی ہے، یعنی مکمل تیاری کے ساتھ ہم نے یہ باتیں کہی ہیں، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ خود ہی اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمائیں۔ سر، آپ نے کہا جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھڑکاؤ بھاشن دیا، مسلمانوں کو اکسانے کی بات کی، حالانکہ آپ نے جو پورا اسٹیٹمنٹ دیا وہ جہاد کو آپ نے کہا کہ ایک پوتر شبد کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو لگاتار سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں ابھی جو ہمارا تو بہت ہی کلیئر ہے، جو بات کہی گئی ہے ایک تو یہ کہ ایسی بولنے میں نہیں کہی گئی بلکہ وہ سب لکھ کر کے تیار کیا گیا، ویل پریپیئرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ، اور ہم بہت ہی صاف طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاد ایک پوتر شبد ہے، پوتر اسلامک شبد ہے۔ اس شبد کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، ہم اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ بہت دنوں سے سوچ رہے تھے کہ نیچے والے کچھ کر رہے ہیں، چلو چھوڑ دو، سوسائٹی کھڑی ہوگی، سینئر لیڈرز کھڑے ہوں گے، پارٹیاں کھڑی ہوں گی، سرکاریں اس کو روکیں گی، کورٹ روکے گی، کوئی روکنے کو تیار نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ گالی بکے جا رہے ہیں اور وہ وہاں تک اوپر تک پہنچ گیا کہ چیف منسٹروں نے اور یونین منسٹروں نے گالی بکنی شروع کر دی اسلام کو، وہ کہہ کر کے جہاد جہاد کہہ کے ہر چیز کو جہاد کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ جہاد کیا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ ہماری لڑائی دو طرفہ ہے اور دونوں طرف سے پس رہے ہیں۔ ایک طرف ٹیررسٹ ہے، ہم کہتے ہیں یہ ٹیرر ہے، یہ جہاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو جہاد بتا کر ان کو طاقت پہنچا رہے ہیں۔ میری لڑائی یہی ہے کہ آپ دراصل ان کو طاقت پہنچا رہے ہیں، ٹیررسٹوں کو، جہاد جہاد کہہ کر کہ ان کے جہاد کو اعتبار بخش رہے ہیں۔ تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کو کیا کہیں گے جو آپ کی آلوچنا کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن آپ نے دیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچارے ناسمجھ ہیں، کچھ دنوں میں جب سمجھ جائیں گے، پہچان جائیں گے مجھ کو، میری بات کو سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے۔ دو آخری چھوٹے چھوٹے سوال۔ سپریم کورٹ پر آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ لگاتار سرکار کے دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ لوگ یہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر بھروسہ نہیں ہے تو کس سنستھا پر؟ میری آرگنائزیشن سپریم کورٹ پہ بہت بھروسہ ہے۔ جس پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس سے امید ہوتی ہے، جس پر یقین ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے بارے میں فیلنگز بھی آتی ہیں۔ اب کمیونٹی کو ایک فیلنگ آئی ہے، میں نے اس فیلنگ کو ایکسپریس کیا اور بالکل صحیح جگہ صحیح طریقے سے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری فیلنگ کے حساب سے، میری کمیونٹی کے فیلنگ کے حساب سے بابری مسجد کا فیصلہ آپ کے حساب سے نہیں ہے؟ دیکھیے، اب بابری مسجد کو جو بات میں نے وہاں کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی ہے۔ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے آخری سوال وندے ماترم کو لے کر۔ آپ نے کہا کہ زندہ قومیں سرنڈر نہیں کرتی اور وندے ماترم آپ کو بولا جائے گا آپ بول دیں گے، تو وندے ماترم پر چرچا بھی ہونی ہے۔ تو اگر سر ایکیشور وادی ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک ایشور کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 70 جگہ پہ متھا ٹیکنے لگوں، یہ نہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ حضرت نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کے نظریے کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔